السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں رضوان آفتاب راجپوت اور آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اسرائیل کی طرف سے تہران میں دھماکوں کی ایک آواز سنائی دی۔ تہران میں اور ایران کے دیگر شہروں میں اسرائیل کی طرف سے بہت زیادہ بمباری اور میزائل داغے گئے، جس میں کافی ایرانی جنرلز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دارالحکومت میں دھماکوں کی آوازیں سنائی گئیں اور ایرانی فضائی نظام متحرک ہو گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بنکر میں اہم میٹنگ کی۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی اور تقریباً 100 میزائل اسرائیل پر داغے گئے، جو یروشلم اور تل ایب شہر پر مارے گئے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کے زیادہ تر بیلسٹک میزائلز کو فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ میزائل اپنے اہداف پر مکمل طور پر پورے لگے ہیں۔ دوسری خبر، ایرانی میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 2 اسرائیلی پائلٹس جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو گرا دیا ہے، لیکن اس میں ابھی تک صداقت ہے یا نہیں اس بات کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا۔ بہرحال ایران پر حملہ اور پھر ایران کا بھرپور جواب ابھی تک سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی پر ایرانی شہری سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں اور افواج کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد ہزاروں ایرانی شہریوں نے سڑکوں پر جشن شروع کر دیا۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی دفاعی نظام نے 2 اسرائیلی طیارے مار گرائے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے ایک کی خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی حملوں میں 22 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر اپنے جوابی حملوں کو آپریشن وعدہ صادق 3 کا نام دیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی حملوں پر جوابی حملے کے بعد ہزاروں ایرانی شہریوں نے سڑکوں پر جشن شروع کیا اور اپنی فوج کو زندہ باد کے نعروں سے اس کا حوصلہ بڑھانے لگے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی شہری ایران کا سفر نہ کریں، جبکہ ایران میں موجود امریکی شہری فوراً ایران چھوڑ دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اکیلا ایران پر حملہ نہیں کر سکتا اور اسرائیل کے اس حملے کے پیچھے امریکہ کا پورا ہاتھ ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس کے صدر پیوٹن نے ایران اور اسرائیل جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر نے ایرانی ہم منصب اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق سوم کے نام سے جوابی کارروائی کی گئی۔ 1 گھنٹے میں 3 وقفوں کے ساتھ 150 سے 200 میزائل اسرائیل پر داغے گئے۔ پہلے حملے میں 100 اور دوسرے وار میں 50 میزائل داغے گئے، جبکہ تیسرے حملے میں بھی تقریباً 50 میزائل اسرائیل پر ہٹ کیے گئے۔ ایرانی حملوں میں کم سے کم 48 افراد زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ایرانی خفیہ ایجنسی کے مطابق نواتم ایئر بیس پر حملے میں کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں پر پیوٹن نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن قائم رہے۔ روسی خبر رساں ادارے انٹرفیکس کے مطابق کرملن کے ترجمان پیسکوف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اچانک اور شدید اضافے سے خطے میں امن اور استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری تنصیبات، بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور فوجی کمانڈروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق اس کارروائی کا مقصد تہران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ روس نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کریں تاکہ خطے میں مزید استحکام لایا جا سکے۔ کیا امریکہ نے ایران پر حملے میں اسرائیل کی مدد کی؟ اس حوالے سے امریکہ کے معروف صحافی ٹکر کارلسن کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ امریکہ کے معروف صحافی ٹکر کارلسن نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر اسرائیل کے حملے سے پیشگی آگاہ تھے۔ امریکہ نے نہ صرف اس حملے سے واقف تھا بلکہ اس نے حملے میں اسرائیل کی مدد کی۔ برسوں سے جاری فوجی امداد، ہتھیاروں کی فراہمی اور رابطے اس بات کے علامت ہیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں امریکہ شامل ہے۔ امریکی صحافی کا کہنا تھا کہ امریکہ گردن تک اس میں پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال ہوگا وہی جو اس وقت عالمی طاقتیں چاہیں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایران اپنے جوابی حملے بھرپور طریقے سے کرے تاکہ اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آئیں اور اسرائیل ہر ایک جگہ پر حملے کرنے سے باز آئے، اور اسرائیل کو اس کی اوقات بالکل ایران کو یاد دلانی چاہیے۔ سبسکرائب